السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو گئی تو گھر والوں نے سالی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، مگر مجھے ہر رات ایک بزرگ خواب میں آ کر کہتے تو زنا کر رہا ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے سچ دکھا دے۔ اس رات بیڈ پر پانی گرنے کی وجہ سے گدا اٹھایا تو اندر کا منظر دیکھتے میری جان نکل گئی۔ میری بھی موجودہ بیوی بہت جوان اور خوبصورت تھی، لیکن میرے گھر میں کچھ عجیب و قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن میرے ہاتھ سے بستر پر پانی گر گیا، وہ سارا گندا گیلا ہو گیا۔ میں نے جب اس گدے کو اٹھانے کے بارے میں سوچا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے نیچے اتنا بڑا راز ہوگا، لیکن جب میں نے اس کے نیچے دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن جو میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا وہ اتنا خوفناک نہیں تھا، کیونکہ یہ منظر میرے دل کا سکون ہوتا تھا، لیکن میں بہت بری طرح سے ڈر گیا۔ میں آگے بڑھا اور ایک ہی سوال کیا، کون ہو تم؟ جب اس نے بتایا کہ وہ کون ہے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حمید ہے اور میں ایک بہت امیر آدمی تھا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنی دولت کے بل بوتے پر کسی بھی جگہ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، لیکن میرا اصل فخر میری دولت نہیں بلکہ میرا خاندانی گھر تھا۔ ایک وسیع و عریض حویلی جس کے کونے کونے میں تاریخ کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ میں خود بھی اس کے کچھ حصوں سے واقف نہیں تھا، لیکن چونکہ میں وہاں رہتا تھا اس لیے مجھے لوگ زیادہ امیر سمجھتے۔ میرا رہن سہن، لباس، میرے انداز میرے سب سے رتبے کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہتی۔ وہ تھی ایک ایسے ہمسفر کی جو مجھے سمجھ سکے اور میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھر سکے۔ اسی خواہش کے تحت ایک دن میں ایک گھر میں رشتہ لے کر پہنچا۔ یہ گھر میرے معیار سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی کسی حد تک عزت دار اور شریف لوگوں کا لگتا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اچانک ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور فوراً سے کہا کہ آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کیسے کسی سے ٹکرا سکتے ہیں؟ میں اسی کے لہجے میں سختی پر حیران رہ گیا، کیونکہ عام طور پر لوگ مجھ سے ایسی بات نہ کرتے تھے، لیکن حیرانگی کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا اور اندر جانے کا کہا گیا۔ مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں لڑکی والے بہت عزت سے پیش آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور میرے دل میں ایک دھڑکا سا ہوا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے میرا باہر ٹکرا ہوا تھا، وہ الگ تھی اور یہ الگ تھی۔ یہ بھی بری نہیں تھی، لیکن وہ بات نہیں تھی جو اس پہلی لڑکی میں تھی۔ میں نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ ان لوگوں سے پوچھا کہ باہر جو لڑکی تھی وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہماری بیٹی ہے، اس کا نام سویرا ہے، لیکن ہم جس بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کا نام ماہین ہے۔ ماہین سویرا سے زیادہ خوبصورت نہ تھی اور نہ ہی اس کی رنگت بہت صاف تھی۔ اس میں وہ بات نہ تھی جو سویرا میں تھی۔ میں جان گیا تھا اگر میں اس گھر میں شادی کروں گا تو صرف سویرا سے کروں گا۔ میں نے اپنی بات واضح طور پر کہہ دی، اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں صرف سویرا سے کروں گا۔ ان لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرانگی پیدا ہوئی۔ شاید وہ پہلے ہی ماہین کی شادی کے بارے میں تیار تھے، اور اب اچانک میں نے دوسری بیٹی کا نام لے لیا۔ انہیں یہ فکر بھی لاحق ہو سکتی تھی کہ دونوں بہنوں کے بیچ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں مجھے بتا دیں۔ شاید انہیں یہ فکر بھی تھی کہ ایک امیر شخص کا رشتہ میرے ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے، اس لیے اگلے ہی دن مجھے جواب دے دیا گیا، انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ سویرا میرے دل کو بھا گئی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اب میری وہ ہونے جا رہی تھی۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ مجھے یاد ہے سویرا کے چہرے پر خوشی اور تھوڑا سا تجسس تھا۔
جیسے وہ ابھی تک اسی رشتے کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ شادی کی رات ہم اپنے کمرے میں آئے تو سویرا نے خاموشی سے میرے قریب آ کر کہا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ میری زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں اور میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جملہ میرے دل و دماغ میں تیر کی جگہ لا لگا۔ میں نے سوچا آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اگر وہ کچھ بتانا چاہے تو خود ہی بتا دے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم دونوں اب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سویرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا تھا اور پھر خاموش ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی کا آغاز میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ میں اسے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ہم گھومنے پھرنے گئے، ہم نے خوبصورت لمحات گزارے۔ میں نے ہر دن اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اندر سے الجھی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی وہ گھنٹوں خاموش رہتی اور کبھی کسی سوچ میں گمسم ہو جاتی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ وہ اپنے دل کی بات کہے، لیکن وہ ہمیشہ سے کچھ کہتی کہ کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دن گزرتے چلے گئے، ہماری شادی کو کئی مہینے بیت گئے۔ میں نے سویرا کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے دل کے اتنا قریب ہوگی کہ میں اس کی ہلکی سی پریشانی برداشت نہ کر سکتا، لیکن اس کی خاموشی میرے لیے ایک معمہ بنی رہی۔ میں نے کبھی زور زبردستی نہ کی، میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے سویرا کو اپنے خاندانی گھر کی سب سے پرانی اور خوبصورت جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے اس جگہ پر لے گیا جہاں میں خود بھی بہت کم گیا تھا، ایک پرانی مگر شاندار جگہ جہاں تاریخ کے نقوش سب تھے۔ میں نے سوچا شاید اس جگہ کا سکون اسے اور اپنے دل کی بات کہنے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، اگر تمہیں کچھ بھی کہنا ہو اور تمہارے دل میں کوئی پریشانی ہو تو مجھے چھپانا مت، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ سویرا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ مجھے وقت دو، میں سب بتا دوں گی۔ میں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور سوچا جب وہ خود بتا دے گی تو وہ خود کو تیار سمجھے گی تو ضرور مجھے اپنی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بتائے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقتیں ایسی ہوں گی جو میری زندگی کو ایک نئی سمت میں لے جائیں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس حقیقت سے میں ناواقف ہوں وہ میری محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ سویرا کی آنکھ کا وہ راز جو مجھ سے چھپا رہی تھی، وہ ہماری شادی کے کئی مہینوں کے بعد ہمارے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ میں اس دیوار کو گرانا چاہتا تھا، میں اپنی محبت سے اسے ہر خوف سے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا میں ایسا کر پاؤں گا؟ کیا سویرا مجھ پر اتنا اعتماد کر پائے گی؟ میں نے اپنا ہر دکھ درد میرے ساتھ بانٹ سکے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کی زندگی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں سویرا کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کوئی بھی حقیقت سامنے آئے، میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی کس قدر بے رحم ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سویرا ماں بننے والی تھی اور ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ ہمارے درمیان امیدوں کے بے شمار چراغ جل رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا اور یہ یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا، سب کچھ نارمل ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن تقدیر ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ سویرا کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا اس موقع پر کوئی اپنا اس کے پاس ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی ماہین کو بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہنیں تو بہنوں کا سہارا ہوتی ہیں اور ماہین بھی تو سویرا کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ وہ آئی اور گھر کے معاملات سنبھال لیے۔ سویرا مطمئن تھی، اس کی بہن اس کے پاس ہے
اور میں بھی سکون محسوس کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک رات سویرا کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور میں بے بس کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہم نے فوراً ہی اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور دماغ بس ایک ہی بات تھی، دعا تھی کہ سویرا اور میرا بچہ دونوں محفوظ رہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں لے لیا تھا۔ میں بے چینی سے باہر بیٹھا رہا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لیے کہا، معاملہ بہت نازک ہو چکا ہے، ہمیں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، میری بیوی کو بچائیں، بچہ چلا بھی جائے تو ہم مل کر صبر کر لیں گے، لیکن سویرا کے بغیر میں نہیں جی سکوں گی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر واپس آ گئے اور اس کے چہرے پر افسوس کے اثار تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، مگر آپ کا بیٹا بالکل صحت مند ہے۔ شاید میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گیا تھا یا میرے حواس جواب دے گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں کیسے ہسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا۔ مجھے بتایا گیا میرا بیٹا 10 دن کا ہو چکا ہے اور سویرا کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ میں اسے آخری بار دیکھ بھی نہ سکا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سب کچھ ختم ہو چکا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لینے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتا تو مجھے سویرا کی یاد آ جاتی، وہ چہرہ جسے میں آخری بار دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ سویرا کے ماں باپ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور میں اپنی دنیا میں گمسم تھا۔ مہین نے مجھے بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی اور میرے پاس آ کر بولی، میں بھی سویرا کو کھو چکی ہوں، لیکن یہ سوچیں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا یہ چاہتی کہ آپ اس کے بچے کو یوں اکیلا چھوڑ دیں؟ کیا وہ یہ باتیں برداشت کر سکتی؟ کیا آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں بس چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک اور فیصلہ مسلط کر دیا گیا۔ مہین نے میرے گھر والوں سے کہا، بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور ستیلی ماں شاید وہ محبت نہ دے سکے جو ایک حقیقی ماں دے سکتی ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ مجھے مہین سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ میرا بیٹا ماں کی محبت سے محروم نہ رہے۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لیکن کہتے ہیں نا، سب نے کہا کہ یہ فیصلہ میرے بیٹے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں کہہ دی، لیکن مہین کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ صرف میرے بچے کی ماں بن کر رہے گی اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ میرے دل میں سویرا کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ مہین نے خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا۔ میں نے کبھی اس کے چہرے پر شکوہ یا ناراضگی نہ دیکھی، وہ صبر کے ساتھ میرے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی رہتی کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن میری زندگی کا سب سے ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے میرے گھر میں ہم 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی کی موجودگی ہے، جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے، لیکن میں نے زیادہ غور نہ کیا، شاید یہ میرا ذہن کا وہم تھا۔ مہین نے میری زندگی میں سکون لانے کی کوشش کی، لیکن میں اب بھی سویرا کی یادوں میں قید تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت میرے زخموں پر مرہم رکھے گا، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، اور وہ یہ زخم بھی شاید میری زندگی کے ساتھ ہی میرے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ تقریباً 7-8 مہینے گزر چکے تھے۔ میں ابھی تک اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی جد و جہد میں تھا۔ سویرا کی یادیں میرے ساتھ تھیں اور میں چاہ کر بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ مہین کے گھر کو بھی اچھے طریقے سے سنبھالا تھا، وہ میرے بیٹے کے دیکھ بھال کے لیے ہر ممکن قربانیاں دے رہی تھی۔
اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہی تھی۔ میں نے اسے کبھی بیوی کی حیثیت سے نہ دیکھا، بلکہ وہ میرے لیے بس ایک ایسی عورت تھی جو میرے بچے کی پرورش کر رہی تھی، اور میں اسے عزت ضرور دیتا، لیکن اب محبت کے جذبات میرے اندر نہیں جاگے۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر عورت کو بیوی کا درجہ نہ دیا جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہے، اگر وہ باغی ہوگی تو پھر وہ اس سے سوال کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھے یہ بات بری تو لگی، لیکن اس نے جو کہا وہ کافی حد تک درست تھی۔ میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا، شاید میں واقعی غلط کر رہا ہوں۔ میں نے مہین کو کبھی ایک مہینے بیوی کی حیثیت سے اپنایا نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے گھر کو اور میرے بیٹے کو سنبھال رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے مکمل طور پر قبول کر لوں گا اور اسے بیوی کا وہ درجہ دے دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس رات جب میں سویا تو مجھے ایک عجیب سا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک گندے نالے میں کھڑا ہوں، میرا ایک پاؤں نالے کے گندے اور کیچڑ بھرے پانی میں ہے، جبکہ دوسرا پاؤں ایک بالکل صاف شفاف پانی میں ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر حیران تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے ایک بزرگ میرے سامنے نمودار ہوئے، وہ سفید لباس میں تھے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ انہوں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا تو زنا کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو شادی شدہ ہوں، پھر مجھ پر زنا کا الزام کیسے لگ سکتا ہے۔ میں اس خواب کو زیادہ اہمیت نہ دے سکا اور اگنور کر دیا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید میرا ذہن کچھ زیادہ سوچ رہا ہے، اس لیے میں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی میں مہین کو بیوی کے طور پر قبول کرنے کی کوشش کرتا، اسی رات مجھے وہی خواب دوبارہ آتا، وہی گندا نالا، وہی بزرگ اور وہی الفاظ کہ تو زنا کر رہا ہے۔ میں اب زیادہ پریشان ہو چکا، یہ خواب بار بار آ رہا تھا، جیسے مجھے کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے کوئی مجھے کسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور کر رہا ہو، لیکن میں ابھی تک خواب کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور مہین کے تعلقات میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ پہلے وہ صابر اور خاموش طبیعت کی لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا وہ کافی چالاک ہو رہی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے کافی زیادہ خرچے کروانے لگی، وہ مجھ سے بچے کے نام پر زیادہ پیسے لیتی اور مختلف چیزوں کی خریداری کرتی۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہی خرچ کرتی ہے، مجھے اس پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن ایک دن جب موسم بدلا تو سردی آ گئی، تو ایک مسئلہ سامنے آیا کہ میرے بیٹے کے پاس سردی کے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے حیرانگی سے مہین سے پوچھا تم تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بچے کے کپڑے لینے ہیں، تو پھر اس کے پاس گرم کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں فوراً سے جا کر بازار سے 40-50 ہزار کے نئے کپڑے خریدے۔ میں نے اس سے پھر سوال کیا وہ جو کپڑے میں نے پہلے دیے تھے وہ کہاں گئے، وہ کیوں خرچ کیے؟ مہین کا رویہ عجیب سا ہو گیا، وہ کہنے لگی اب آپ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ مجھے اس کا یہ جواب سن کر جھٹکا لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اب وہ بدل گئی ہو، جیسے اب کوئی اور ہی روپ اختیار کر چکی ہو۔ یہ وہی مہین تھی جو پہلے خاموش رہا کرتی تھی، جو میرے بچے کی دیکھ بھال بغیر کسی گلے شکوے کے کرتی، لیکن آج وہ روایتی عورتوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو نرمی ہوا کرتی تھی وہ آج کہیں گم ہو چکی۔ مجھے لگا کہ میں جیسے کسی اور عورت کو دیکھنا شروع کر دیا، شاید وہ بھی پہلے ایسی ہی تھی، لیکن میں نے غور نہ کیا، شاید وقت کے ساتھ وہ بدل گئی۔ میرے اندر کئی سوالات اٹھنے لگے، کیا واقعی میں نے اس عورت کو ٹھیک سے جانچا ہی نہیں؟ وہ تو معصوم نظر آتی، وہ حقیقت میں بھی معصوم تھی یا سب دکھاوا تھا؟ میں کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا، لیکن اتنا ضرور جان چکا تھا کہ میرے خواب میرے اندر ایک بے چینی پیدا کر رہے تھے، اور مہین کا یہ نیا روپ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں خاموش رہا، میں نے اس سے زیادہ بحث نہ کی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ حساس ہو رہا ہوں، شاید یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو خواب بار بار آ رہے تھے ان کی حقیقت کیا تھی، جو واقعی میرے لیے کسی اشارے کا باعث تھے یا میرا دل و دماغ کا کوئی کھیل تھا، مجھے کوئی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ لیکن یہ طے تھا، میرے اندر ایک بے چینی تھی، اس کا حل مجھے جلد یا بدیر تلاش کرنا تھا۔ اس گھر میں اکیلا تھا۔ مہین اپنی ماں کے ساتھ گھر گئی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی۔
میں شام کے وقت پانی پینے کے لیے اٹھا، کچن میں جا کر گلاس میں پانی بھرا۔ جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور سیدھا بستر پر گر گیا۔ پانی گرتے بستر بھیگ گیا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ گدا اٹھا کر اسے دھوپ میں رکھ دوں تاکہ جلدی سوکھ جائے۔ میں نے جیسے بستر کا گدا اٹھایا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا جیسے میں نے کسی اسیب کو دیکھ لیا۔ میرے بستر کے نیچے ایک لڑکی چھپی ہوئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سویرا تھی، میری پہلی بیوی، جسے میں سالوں پہلے مردہ سمجھ چکا۔ اس لمحے میرا پورا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے یقین نہ آیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا میرا وہم۔ سویرا کا چہرہ زرد ہو چکا، جسم کمزور تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید میں کسی بھوت کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سویرا نہیں بلکہ اس کی روح ہے جو مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹتا، لیکن پھر اس نے کمزور ہاتھوں سے مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے مجھے پکارا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ اس نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ پوچھا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کہاں تھی تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس کے ہونٹ کب کب آ رہے تھے، وہ کچھ دیر تک مجھے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر بمشکل اپنے لبوں کو جنبش دی اور کہا، مجھے اس گھر میں قید کر دیا گیا تھا، بڑی مشکل سے قید سے نکلی ہوں۔ مجھے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی لیکن نظر کچھ نہ آیا۔ مجھے لگا گھر خالی ہے، اس لیے میں بستر کے نیچے چھپ گئی۔ اس کی بات سن کر میں بالکل سن ہو گیا، میری سمجھ سے باہر تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری نظریں اس کے جسم کمزور پر پڑ گئی، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اندھیرے میں قید رہی۔ مجھے اپنے حواس باہر رکھنے کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں فوراً سے سویرا کو سہارا دیا اور گھر سے باہر نکلا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گاڑی میں اسے لے کر فوراً ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو تشویش سے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، سویرا شدید غذائی قلت کا شکار ہے، اس کے جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذہنی دباؤ اور مسلسل ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، اسے فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے۔ اگر دیر ہو جاتی تو شاید اس کا بچنا مشکل تھا۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اسے میں گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کی حالت ایسی نہیں، میں اسے گھر لے جایا جائے، اسے کچھ دن یہیں رکھنا ہوگا تاکہ اس کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے۔ میں ہی بیٹھا رہا۔ سویرا کو نیند کی دوائیاں دی گئیں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، سوچوں میں گم ہو گیا۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کون اسے قید کر سکتا تھا اور کیوں؟ میں یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ وہ سب میرے گھر میں ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بہت زیادہ کمزور محسوس ہو رہا، مجھے لگا جیسے وہ میری گرفت میں ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی تو میں نے نرمے سے پوچھا، یہ سب کیا ہوا؟ تم کہاں غائب تھی؟ تمہاری موت کی خبر کیسے پھیلی؟ اس نے آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ مجھے خود کچھ معلوم نہیں، اتنا یاد ہے میں نے ایک نارمل ڈلیوری کی تھی۔ میں فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں تو تمہارا آپریشن ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا حالات بہت خراب ہیں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ میری بات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ اس نے کہا، نہیں، میری نارمل ڈلیوری ہوئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے میرا بچہ دے دیا جائے گا، لیکن پھر میرے ماں باپ آ گئے، انہوں نے مجھے وہاں سے غائب کر دیا، مجھے کسی کے حوالے کر دیا جو مجھے ایک ایسے قید خانے میں لے گئے جو ہمارے گھر کے اندر تھا، تہہ خانے میں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، میرا دماغ مفلوج ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر کسی ذہنی دھوکے میں ہے۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی تہہ خانہ نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، میں سچ بول رہی ہوں، ہمارے گھر کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا جو مجھے وہاں لے گیا۔ میں وہاں برسوں قید رہی۔ اس کی باقی کی بات سن کر میں اندر سے لرز گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا، جو عورت میرے لیے مر چکی وہ میرے سامنے زندہ کھڑی ہوگی، وہ اتنے مہینوں تک قید رہی ہوگی، مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، میرے پاس الفاظ نہ تھے کہ میں کیا کہوں۔ میرے ذہن میں ایک طوفان برپا ہوا، آخر سب کیوں ہوا؟ کون تھا جو اسے قید کر سکتا تھا؟ میں سب جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔
جو کچھ سننے والا تھا وہ شاید میرے ہوش اڑا ڈالے۔ سویرا نے مزید کہا کہ میرے لیے انکشاف کیا جس نے میری دنیا کو ہلا کر رکھ ڈالا۔ سویرا کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کسی اور سے لے کر اسے گود لیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب سویرا کو گود لے لیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد مہین پیدا ہوئی۔ پھر ان کے سلوک میں فرق آ گیا۔ سویرا کے ساتھ ستیلے بچوں والا رویہ اختیار کیا گیا، لیکن وہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہ گئی تھی۔ جب میری اور اس کی شادی ہوئی تو اس کے ماں باپ کو شادی کی صورت قبول نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے بعد میں خوفناک منصوبہ بنایا اور سویرا کو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ سویرا نے بتایا انہوں نے میری غیر موجودگی میں سے کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا، یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مر چکی ہے۔ ایک ڈرامہ رچایا گیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ میرے کھانے میں نشہ آور دوا ملائی گئی جس کی وجہ سے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب 10 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے یہ جھوٹ بولا گیا کہ سویرا مر چکی ہے، اس کی تدفین ہو چکی ہے، اور میں صدمے سے باہر نہیں آ سکا۔ حقیقت جانے بغیر اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اپنے خواب یاد آنے لگے، وہ بزرگ جو بار بار میرے خواب میں آ کر کہہ رہے تھے میں زنا کر رہا ہوں۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اب سب کچھ واضح ہو چکا۔ 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا جبکہ سویرا زندہ تھی۔ میں واقعی ایک حرام رشتے میں بندھا ہوا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی میرا خون کھولنے لگا، میرے اندر شدید غصہ بھر گیا۔ میں فوراً سے ماہین کو کال کہ اس کا میں آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کے رہ گئی، میں اسے لینے کیوں نہیں آیا؟ میں نے اپنا بیٹا اس کی گود سے لیا، کہا تم یہیں رہو، میں تمہیں لینے نہیں آیا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور خاموش کھڑی رہی۔ میں اپنے بچے کو لے کر واپس ہسپتال گیا، سویرا کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں ماہین اور اس کے گھر والے باہر پہنچ گئے۔ وہ غصے میں تھے، مطالبہ کر رہے تھے میں نے ایسا کیوں کیا، ان کی بیٹی کو کیوں چھوڑا۔ میں نے اندر سے انہیں فون کیا اور کہا کہ طلاق نامہ انہیں جلد مل جائے گا۔ وہ حیران رہ گئے، شاید انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ لے چکا ہوں۔ میں نے انہیں مزید حیران کرنے کے لیے سویرا کی تصویر بھیجی۔ جب انہوں نے تصویر دیکھی تو مکمل خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ انہیں کوئی بہانہ یا جھوٹ بولنے کا موقع نہ ملا۔ وہ لاچار کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ان پر سویرا کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا جس کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اب میں کسی بھی حال میں انہیں معاف کرنے والا نہ تھا۔ میں نے وہ سب کچھ لوٹانے کا عزم کر لیا جو انہوں نے 2 مہینوں سے چھینا تھا۔ سویرا نے جب اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تو وہ بھی جذبات سے مغلوب ہو گئی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ایک دھوکے میں گزار دیے، لیکن اب میں سویرا کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں کبھی کسی کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا اور ہمارے گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ ہمارا گھر اب محبت اور امن کا گہوارہ بن چکا۔ ہم نے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔